معزز صحافی حضرات، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، جیسے کہ تمام ملک میں جو بھی پیغام پہنچانا ہوتا ہے آپ اما وقت موجود ہوتے ہیں، اور ہم وائڈی ایک خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو ہماری ایک کال پہ آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی ایک پریس کانفرنس وائڈی بلوچستان میں ڈاکٹر یاسر اچکزئی، میرے ساتھ ڈاکٹر رحیم بابر ترجمان وائڈی بلوچستان، ڈاکٹر ارسلان ملکانی سول آرگنائزر، ڈاکٹر مالک کاکڑ بی ایم سی آرگنائزر۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہماری اس پہ دو چیزیں مشتمل ہیں۔ ایک ہماری احتجاجی تحریک کا تسلسل جو پچھلی پریس کانفرنس ایک ہفتہ پہلے ہم نے کی تھی، اس کے بعد ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے، اور دوسرا جو مین ایشو ہے وہ کورونا وائرس کا جو ایک پینڈیمک پھیل چکا ہے، اس کے حوالے سے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سول ہسپتال، بی ایم سی ہاسپٹل اور بلوچستان کے تمام ہاسپٹل میں سہولیات کا جو فقدان ہے، اس حوالے سے وائڈی بلوچستان روز اول سے اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے اس میڈیا کے تھرو۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے اپنے ٹراما سینٹر میں فیسلٹیز کے حوالے سے اور سول ہسپتال اور بی ایم سی میں اسپیشلی جو فیسلٹیز کے جو بحران ہے اس حوالے سے اپنی ڈیمانڈز ان ریٹرن وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دے دیے تھے تھرو میڈیا، اور ان پرسن جب وہ سول ہسپتال آئے تھے تو ہم نے اپنی ڈیمانڈز اس میں دیے ہیں۔ اس میں ٹراما سینٹر میں ایکوپمنٹس، وہاں پہ ڈاکٹر سٹاف نرسز ان کی کمی ہونا اور آپریشن تھیٹر کا نان فنکشنل ہونا شامل تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈیمانڈز میں 500 ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز تمام پیریفری میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق پچھلے 1 سال سے کام کر رہے تھے، جنہوں نے 1 سال اپنی سروسز سر انجام دی، ان کو فنکشنل کرنے کے لیے ریگولرائز کرنا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 1 سال کے اندر ضروری تھا، لیکن بیک کلام جنبش ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اب تمام پیریفری میں ہمارے 500 ڈاکٹر جو کام کر رہے تھے اس 1 ہفتے میں وہ فارغ کر دیے گئے۔ لیکن کورونا کا ایک ایشو جب آیا بیچ میں، ہم نے اس احتجاجی تحریک کے لیے وارڈ ٹو وارڈ موبلائزیشن کی، اور تمام ہاسپٹلس کا ہم ڈاکٹرز کے ساتھ ملے۔ پچھلے 1 ہفتے میں پیر سے ہم نے شروع کیا ہفتے تک، ایک دن ہم نے پورے سول ہسپتال ایک وارڈ میں ایک ڈاکٹر سے ہم ملے، بی ایم سی ہسپتال گئے، فاطمہ جناح ہسپتال، بے نظیر ہسپتال، شیخ زاید ہسپتال۔ ہم نے یہاں پہ ڈاکٹرز کے مسائل سنے، اور اس کورونا کے حوالے سے انتہائی تشویشناک حالت ہے ہمارے ڈاکٹرز کے حوالے سے، اور یہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے، نرسز کے حوالے سے، اور جو اسپتال میں داخل مریض ہیں۔ تو یہ سارے سچویشن آپ کے سامنے ہم کلیئر کریں گے کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو اب ہیلتھ سسٹم کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی تجربہ کار شخص موجود نہیں، بلکہ میرے خیال سے ہمیں جو لگ رہا ہے یہاں پہ ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ یہاں پر کورونا کے نام پہ کچھ پیسے آئے گئے ان ٹکرز چلانے کے لیے کہ فلاں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا، اور یہ کہ لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آپ دیکھ رہے ہو کورونا پہ کیا سسٹم چل رہا ہے۔ جس ہاسپٹل میں آپ جاؤ گے وہاں بینرز لگے ہوئے ہیں لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کورونا کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ابھی تک جو چلی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرشری کیئر ہاسپٹل تک ان کی سہولیات ابھی تک پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ کم از کم یہ سہولیات بلوچستان کے تمام ہاسپٹلز میں دی جائے، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کو کام کرنے کا ماحول دیا جائے، جس میں ایک ہمارے پی پی ایز، پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، جس کے اندر کورونا کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے ایک ڈاکٹرز کو جو سہولیات درکار ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی تک اس ہاسپٹل میں موجودہ حالت میں سول ہسپتال بی ایم سی میں جو کٹ ہوتی ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس کی کٹ، ابھی تک ایک کٹ مہیا نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ماسک جو مہیا کیے گئے شیخ زاید ہسپتال میں، وائڈی بلوچستان نے اسی میڈیا کے تھرو یہ بات ان کو پہنچائی کہ جو ماسک تھوڑے بہت مہیا کیے گئے وہ بھی ایکسپائری تھے۔ جو بھی سامان آ رہا ہے یہاں پہ سول ہسپتال میں ابھی تک تقریباً کل جو سامان پہنچا ہے، ماسک کچھ پہنچے ہیں،
کوئی 200 سے 250 ماسک پہنچے ہیں. اس کے علاوہ جو سینیٹائزر ان کی ایکسپائری ڈیٹس تمام خراب کر دی گئی ہے. اس میں جو نا نیا لیبل لگایا گیا ہے, اس پہ پہلے تو یہ سامان مکمل نہیں ہے, پھر جو سامان آ رہا ہے وہ قابل استعمال ہے نہیں یہاں پہ. تو کورونا کے حوالے سے ہم حکومت کی اس پالیسی میں نہیں جائیں گے کہ آپ نے کیا 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 نہ کیا. ہم اپنی تجاویز اس میں پیش کریں گے, اور وائڈیا بلوچستان والنٹری طور پر اس مسئلے پر اس عوام کے ساتھ کھڑی ہے, آگاہی مہم میں, علاج معالجے میں. لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسپتال میں سب سے پہلے تو مشورہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے بھی دے دیا تھا کہ اسپتال میں رش کم سے کم کیا جائے. اب بازار, اسکول, دوسری جگہوں سے کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اسپتال سے ہوتا ہے. کم سے کم او پی ڈیز اور الیکٹیو سروسز گورنمنٹ کو وڈرا کر دینی چاہیے. لوگوں کو بلا وجہ اسپتال میں اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو اسپتال کی طرف نہ آئے. اگر کوئی مریض بھی ہے تو ان کے ساتھ ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ آئے. جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ اس کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے. دنیا میں یہ ایک وبا ایسی پھیل چکی ہے کہ یہ آئے روز یہ 1 سے 2, 2 سے 4 نہیں ہوتی, 1 سے 100, 100 سے 1000 کی طرف اس کا ریشو جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہماری سہولیات جتنی کم سہولیات ہمارے ملک میں موجود ہیں صحت کی, اس حوالے سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ پریونٹیو میئرز, ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اس سے کم از کم اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب اس تجاویز میں ہماری تجاویز حکومت کو یہ ہے کہ کم از کم جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اس میں جو الیکٹیو سروسز ہیں وہ کم از کم بند کرا دیں. جو ایمرجنسی سروسز ہے اس کے علاوہ کس ڈاکٹر کو, کس پیرامیڈکس کو کہاں پہ کام کرنا ہے, کہاں پہ ان کو کیا مشکلات ہیں, یہ جو ایکسپرٹیز ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں. کیونکہ آپ جہاں پہ ہاسپٹل میں کام چل رہا ہے, ایک ٹرشری ہاسپٹل میں ہمارے کورونا کے علاوہ بھی مریض موجود ہیں. اگر آپ کسی ایک جگہ سے ڈاکٹرز کو فارغ کر کے دوسری جگہ بھیجا گے, وہ جگہ فل کرنے کے لیے آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی موجود نہیں ہے, تو آپ دوسرے پیشنٹس کو افیکٹ کر رہے ہیں. کم از کم مل بیٹھ کے آپ ہماری تجاویز سن لیں کہ ہم اس سسٹم کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جس مریض پہ شک ہے وہاں اس کو اپنے کوارنٹائن میں رکھنا ہے. کوارنٹائن میں آپ کے کس قسم کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, کس قسم کے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. پھر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کورونا وائرس پازیٹیو آ جاتا ہے, پھر اس کو آئسولیشن کی طرف لے جانا پڑتا ہے. وہاں پہ ہمیں کس قسم کے ڈاکٹر کی, کس قسم کے اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو ہم نے کہاں رکھنا ہے اور کن ڈاکٹرز کو وہاں پہ اپوائنٹ کرنا ہے. پھر ہاسپٹلز کو اس سے کیسے بچانا ہے. کورونا وائرس شروع اس کا بالکل سمپل بیماری کی طرح تو ہے, لیکن اس کے جو ایفیکٹیز ہیں, جو خطرناک حد تک جا سکتا ہے, وہ یا تو بہت چھوٹے بچے ہوں گے, یا بوڑھے ہوں گے, یا بیمار افراد ہوں گے جن کی قوت مدافعت کم ہوگی. اسپتال میں پیشنٹس کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے جو وہ بیمار ہوتے ہیں. اگر ایسے وائرس کو ہم نے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں خدا نخواستہ ہم نے یہاں آنے سے نہ روکا, تو یہاں پہ جو ایڈمٹ پیشنٹ ہیں, جو کسی اور بیماری کی وجہ سے ایڈمٹ ہوئے ہیں, ان کی جان کو کورونا کی وجہ سے مزید خطرہ لاحق ہوگا, اور پھر ہمارے لیے یہ کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا ایز اے کمیونٹی. کم از کم ہم وائڈیا بلوچستان یہاں پہ اپنی سروسز رضاکارانہ طور پر ہم پہلے بھی دیتے رہ رہے ہیں, اور آگے بھی ہم کورونا وائرس ہو چاہے کوئی بھی بیماری ہو, اس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں. کیونکہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی, یہ صوبہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو سرو کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر, سٹاف, پیرامیڈکس, نرس, ان کو یہ سہولت نہ دو گے کہ ان کو ماسک, اور اس سے یہ مرض ان ہیلتھ کیئر ورکرز کو پھیلے گا, اور اس سے ان کی فیملیز کو اور پوری سوسائٹی کو مزید پھیلنے کا خطرہ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سسٹم لانا ہے کہ ہم نے پیشنٹس کو کہاں رکھنا ہے, جو پازیٹیو کیسز آئے ان کو کہاں رکھنا ہے, اور کن ڈاکٹرز کو ان کے وہاں پہ اپوائنٹ کرنا ہے. ابھی جو نام آ رہے ہیں میڈیا کے تھرو, آرڈر پہ آرڈر کیے جا رہے ہیں, اور ایسے ڈاکٹرز فرضی نام کے آرڈرز کیے جاتے ہیں. 20 آرڈر کیے جاتے ہیں جس میں 10 نام فرضی ہوتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز نے وہاں پہ جوائننگ نہیں دی. ہم وائڈیا بلوچستان ہر وقت اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
نے آج کل آرڈرز کا جو ایک برمار برپا کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے کم از کم اس کورونا وائرس کے ٹائم میں دنیا کو ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں 500 ڈاکٹرز جو اس وقت کام کر رہے تھے پچھلے 1 مہینے پہلے ان کو گھر بٹھا دیا گیا۔ کم از کم ان کی سروس ابھی چاہیے تھی آپ کو، اس کے لیے ہم نے ورک پلان بنا کر سی ایم صاحب کے ٹیبل پہ پہنچا دیا۔ ان کو یہاں پہ ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پیفری کو کم از کم وہ کور کر سکتے ہیں، تو اس پر فل فور عمل کیا جائے اور ان ڈاکٹرز کو جہاں ان کی تعیناتی تھی وہاں پر ریگولرائز کر کے تاکہ ان کی سروس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہمارے یہاں پہ سول اور بی ایم سی ہاسپٹل میں کم از کم 700 سے 800 ڈاکٹرز پچھلے 8-9 مہینے سے وداؤٹ اسٹائپنڈ کام کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹائپنڈ فوراً ریلیز کی جائے، اور جو ڈیمونسٹریٹر 3 میڈیکل کالجز ہمارے کام کر رہے ہیں، تو سی ایم صاحب کے آرڈر کے مطابق ان کے جو ایک پے کا سسٹم تھا، 3 میڈیکل کالج ہمارے ریکگنائز انہیں ڈیمونسٹریٹر کے نام پہ تھے، اس پر ایک نیا نوٹیفکیشن آنا، ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا، جس پہ ایک بے چینی ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی میں پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی فائنینشلی خیال نہیں رکھ رہے، اس کے باوجود اگر ڈاکٹر کمیونٹی یہاں پہ اس پہ جو نا مارکیٹ بیسڈ مطلب ہیلتھ سسٹم کو چلانے کے لیے آپ نے ہیلتھ کیئر ورکر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ پھر یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ کے اقدامات ابھی تک سب سے بہتر جا رہے ہیں، وہاں پہ ہیلتھ میں فیصلے کیا کر رہے ہیں، یہ فیصلے آپ کے ٹیکنیکل لوگ کرتے ہیں۔ وہاں پہ آغا خان کا جو ڈاکٹر ہے ان کو انہوں نے فرنٹ لائن پہ رکھا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے۔ یہاں پہ ہم سے تجاویز نہیں لی جا رہی، ٹیکنیکل لوگوں سے تجاویز نہیں لی جا رہی، ان پہ فیصلے تونپے جا رہے ہیں جو فیصلے انتہائی غلط ہیں، جس سے اس بلا سے کم از کم کورونا کے بلا سے نمٹنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کم از کم اس میں مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اگر ہم نے 1-2 ہفتے مزید انتظار کیا۔ یہ کیسز ابھی 3 دن پہلے تک 20 سے 25 تھے، اب 100 تک پہنچ چکے ہیں۔ مطلب ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے، پہلا مریض جو پاکستان تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کم از کم اس میڈیا کو، عوام کو اس آگاہی مہم میں ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کے یہ کام کرنا ہوگا، لیکن اس میں کچھ اقدامات حکومت نے لینے ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے ایسے کرے کہ اس میں ٹیکنیکل لوگوں کو اپنے ساتھ مل بٹھا کے یہ فیصلے کریں۔ اگر یہ چیزیں اس میں یہ ہوتا کہ اگر 500 ڈاکٹرز آپ نے گھر پہ بٹھا دیے تو آپ کو ابھی ہمیں ہاسپٹلز میں کوارنٹائن میں دوسری جگہ پہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو ہم ڈاکٹرز کہاں سے لائیں گے؟ یہ ڈاکٹرز خدا نخواستہ اس ہاسپٹل میں 10 سے 15 ڈاکٹرز کو کورونا ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹرز تو کام سے چلے جائیں گے، دوسرے ڈاکٹرز میں جو خطرہ پیدا ہو جائے گا، پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، نہ آپ جن کے پاس صحت کا قلمدان ہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو محکمہ صحت، سیکرٹری صحت اور ان کے نیچے جو طبقہ ہے جو ایسے غیر ضروری اقدامات کر رہی ہے، جن کو ٹیکنیکل سٹاف کے بغیر ان جو اقدامات کر رہی ہے جس سے کورونا کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے، کم از کم ان سے کہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی نگرانی میں ٹیکنیکل سٹاف اور ہیلتھ کیئر ورکرز ان کو بٹھا کے ایک ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم اس مرض سے جو نا وہ نجات پا سکیں۔ ورنہ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال رہی، کم از کم یہ کورونا کے سامنے بغیر ایکوپمنٹس، بغیر PPEs، بغیر ماسک، اس میں ڈاکٹرز کا بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں سخت سے سخت اقدام، کیونکہ آپ اگر ڈاکٹرز کے فیملی ان کی اپنی جان اور فیملی کو جہاں خطرات لائق ہوں گے، پھر کم از کم وہاں پہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔